جزاء الاعمال حکیم الامت مجد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور مفید کتاب ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا بدلہ، اعمال کا اثر دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کے مقدمے میں خاص طور پر حضرت نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور کچھ فوائد بیان فرمائے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں خطبے کے بعد، ان میں بھی اس کا ذکر ہے، اس لیے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آفات ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حادثات ہیں، سانحات ہیں، قسم قسم کے ناگوار واقعات ہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور چونکہ آج کل تقریباً سارے ہی گناہ بے تحاشا ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، عالم کفر بھی اس میں مبتلا ہے، عالم اسلام بھی اس میں مبتلا ہے، ہمارا ملک بھی اس کی زد میں ہے، ہزاروں وفات پا چکے ہیں اور لاکھوں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے تھا، عبرت لینی چاہیے تھی، اور علماء کرام کے متوجہ کرنے کے بعد بطور خاص ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرتے، لیکن ایسا جس قدر ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے۔ اور جو اس مصیبت کے آنے کا، اس وبا کے پھیلنے کا سبب ہے، یعنی ہمارے گناہ، وہ ویسے کے ویسے ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے، ان میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ چوری ڈاکہ عام ہے، لوٹ کھسوٹ بدستور جاری ہے، رشوت کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہے، سود کا لین دین، سودی کاروبار، سودی قرضے لے کر حکومت چلانے والا گناہ پہلے سے زیادہ ہے، بے حیائی، بے شرمی، عیاشی، بدماشی، بدکاری اپنے زوروں پر ہے، اور دھوکہ، فریب، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ، جھوٹ، غیبت اور بے پرکی اڑانا،
ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کے قہر میں اضافہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور خدا نخواستہ ہم کسی اور بڑی مصیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے بھی ہمیں اس کتاب کے اور اس کے مندرجات کے پڑھنے, سننے, سمجھنے کی سخت ضرورت ہے, اور اسی نیت سے ہم لوگ اس بات کو سنیں. اس درس کو, اس کتاب کے درس کو ہم اسی نیت سے سنیں تاکہ ہمیں گناہوں کا دنیاوی نقصان بھی معلوم ہو, آخرت کا نقصان تو عموماً سب کو معلوم ہوتا ہی ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے معلوم ہوگا. اور پھر کم از کم ہم جو سننے والے ہیں, سنانے والے ہیں, سب سے زیادہ ہم اپنی طرف توجہ دیں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اور سچی توبہ کر کے معافی مانگیں اور بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ توبہ کرنے سے پچھلے گناہ تو انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے جبکہ توبہ کی شرائط پائی جائیں. اور توبہ کی 3 مشہور شرطیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے کہ آدمی جس گناہ کو کر رہا ہے اس پر اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو جائے اور فی الحال اس کو چھوڑ دے. یہ دوسری شرط ہے, فی الحال اس کو چھوڑ دے. اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. تو ایسا کرنے سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے, لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہلاتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے, جیسے کسی کی چوری کر لی, کسی کا حق مار لیا, کسی کی بے عزتی کر دی, کسی کو ذلیل کر دیا وغیرہ وغیرہ, تو وہاں چوتھی شرط بھی ہے. ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ اس بندے سے ہی معافی مانگے اور اس کا جو حق مارا ہے وہ ادا کرے. جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا یا وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تو وہ مکمل نہیں ہوگی. تو اس کا ہم اہتمام کریں. جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ چاہے مصیبت عام ہو یا خاص, جو اللہ تعالیٰ کی رجوع ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے, اور جو اس سلسلے میں ہمارے دین کے اندر ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عافیت دے دیتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی خوب عافیت ملے گی, راحت ملے گی اور حفاظت ملے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا جو عظیم اجر ہے وہ آخرت میں ملے گا, اور دنیا میں حیات طیبہ دینے کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گی. تو خطبے کے بعد میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی جس کو حضرت نے بھی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے مسلمانوں, تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد ہی سزا ملے گی. یقیناً جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے. اب ظاہری گناہوں کی مثال یہ ہے, مثلا اعضاء و جوارح سے انسان جو گناہ کرتا ہے, مثلا زبان گناہوں میں سے جھوٹ بولنا, یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا یہ بھی زبان سے ہوتی ہے عام طور پر, اور کسی کو گالی دینا, گانا گانا, نامحرم مرد عورت کا ایک دوسرے سے جنسی گناہوں کی باتیں کرنا, عورتوں کا بے پردہ اور بے حجاب آنا, نامحرم مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, بولنا چالنا, ایسے رشوت لینا دینا, سودی معاملہ کرنا, شراب نوشی کرنا, بدکاری کرنا, گانا گانا, فحش پروگرام دیکھنا, فلمیں دیکھنا, یہ ظاہر کے گناہ کہلاتے ہیں.
اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کی ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان کے دل سے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور دل سے ہے۔ مثلا تکبر کرنا، اور تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے یہ گناہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ذل و خوار ہوا، اور تکبر کرنے والے قیامت تک ذل و خوار ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ دل میں ہوتا ہے، اصل تکبر دل کے اندر ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنی بڑائیاں کرتا ہے، اپنے کو بڑا بتاتا ہے، اپنے کو باکمال بتاتا ہے، اپنے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ تو کیا جانے جیسا میں جانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اندر تکبر ہے تو اس کی زبان سے بھی تکبر کی باتیں نکل رہی ہیں۔ ایسی اس کی چال بھی بڑوں تکبر والی ہو جاتی ہے کہ اکڑ کے سینہ تان کے چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے، اور دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اکڑ کے چلنا اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالنا، یہ اس تکبر کا اثر ہے جو اس کے دل میں ہے، اور تکبر کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنا سنگین گناہ ہے، یہ ہوتا ہے دل میں، بعد میں اس کے ظاہری اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان سے بھی بڑا پن آدمی کے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی ریاکاری کا جذبہ اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی عبادت گزار کے اندر، بہت زیادہ نیک کام کرنے والے کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ اس نیت سے عبادت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تاکہ لوگ مجھ کو اللہ والا سمجھیں، تاکہ لوگ مجھ سے دعاؤں کے واسطے کہیں، تاکہ لوگ میرے عزت اور میرا احترام کریں کہ یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے، یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے۔ تو وہ اپنے اختیار سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے، اور یہ دل میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ پھر چاہے اس کا اثر ظاہر بھی ہو جائے، لیکن یہ ہوتا ہے دراصل دل کے اندر، یعنی ریاکاری کا جذبہ دل میں ہوتا ہے۔ تو یہ دل کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سب جانتے ہیں کہ اس کا وبال یہ ہے کہ ریاکاری سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبول نہیں ہوتی، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں الحمدللہ۔